صفحہ نمبر 33 پیج 33، علم تفسیر، تفسیر کا نالج، اور کتاب ہے ہماری توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ، از مفتی محمد تقی عثمانی۔ پہلے قرآن کا ذکر تھا، قرآن کو جمع کس نے کیا، کب جمع ہوا، کتنا جمع ہوا، قرآن میں کیسے زیر زبر پیش کے اوپر تمام ڈسکس ہم لاسٹ ویلاگ میں کر چکے ہیں۔ اس ویلاگ میں ہمارا ہیڈنگ ہے علم تفسیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تفسیر، پیج 33۔ اب کچھ ضروری معلومات علم تفسیر کے سلسلے میں پیش خدمت ہیں۔ عربی زبان میں تفسیر کے لفظی معنی ہے کھولنا، اوپن کر دینا، کسی چیز کو کھول کے بیان کرنا، اور اصطلاح میں علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن کریم کے معانی یعنی معنی میننگز بیان کیے جائیں اور اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کر واضح کیا جائے، یعنی ڈیٹیل میں پیش کیا جائے۔ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے قرآن آپ پر اتارا کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرما دیں جو ان کی طرف اتاری گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا جب کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور انہیں پاک صاف کرے اور انہیں اللہ کی کتاب اور دانائی کی باتوں کی تعلیم دے دے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صرف قرآن کریم کے الفاظ ہی نہیں سکھاتے تھے بلکہ ان کی پوری تفسیر بیان فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو ایک ایک سورت پڑھنے میں بعض اوقات کئی سال لگ جاتے تھے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت تک کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو جہاں کو دشواری پیش آتی وہ آپ سے رجوع کرتے اور انہیں تسلی بخش جواب مل جاتا تھا، لیکن آپ کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ تفسیر قرآن کریم کو ایک مستقل علم کی صورت میں محفوظ کیا جاتا تاکہ امت کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح معنی بھی محفوظ ہو جائیں اور ملحد و گمراہ لوگ ان کے لیے اس کے معنی تعریف کی گنجائش باقی نہ رہے، یعنی اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اس امت نے یہ کارنامہ اس حسن و خوبی سے انجام دیا کہ آج ہم یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی اس آخری کتاب کے صرف الفاظ ہی محفوظ نہیں بلکہ اس کی وہ صحیح تفسیر و تشریح بھی محفوظ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جان نثاران صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔